دیکھیں، میں نے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں جو میں نے کہا ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے ان کو یہی بتایا کہ کل آپ کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے تمام گرفتار بلوچ خواتین اور بچے رہا کر دیے ہیں. یہ دوپہر کی بات ہے، 4 بجے کی بات ہے. تو جب یہ خبر آ گئی تو ظاہری بات ہے میں اپنے پروگرام کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے کاؤنٹر چیک کیا کہ آئی جی صاحب نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. پتہ چلا کہ آئی جی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. تو میں نے چیک کیا کہ جو اسلام آباد میں وومن پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ کون کون سا جرنلسٹ موجود ہے. ایک جرنلسٹ ہے وہاں پہ، میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ وومن پولیس اسٹیشن میں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا خواتین اور بچے رہا ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ رہا نہیں ہوئے، اور سینیٹر طاہر بزنجو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھانے میں، اور وہ ملنا چاہتے ہیں، ان کو ملنے بھی نہیں دے رہے. میں نے طاہر بزنجو صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کنفرم کر دیا. اس کے بعد شام 6 بجے ایک لائیو پریس کانفرنس تھی جس میں 3 فیڈرل منسٹر تھے اور آئی جی اسلام آباد. اور دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے جناب مذاکرات کیے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی سے، اور جناب ہم نے تمام عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا ہے. میں نے پھر چیک کیا، کاؤنٹر چیک کیا وومن پولیس اسٹیشن سے، پتہ چلا کہ کسی ایک بھی خاتون کو اور بچے کو رہا نہیں کیا گیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. تو 6:30 بجے کے قریب میں نے فواد صاحب کو فون کیا. میں نے کہا فواد صاحب، آپ نے بھی پریس کانفرنس کی آئی جی کے ساتھ، آپ نے اس میں کہا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا ہے، لیکن ان کو ابھی کورٹ میں بھی جھوٹ بولا ہے، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ ایک بڑے سینئر آدمی ہیں، ہم آپ کو بڑا پرانا جانا، آپ کو اس طرح غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. اس کے بعد میرے پروگرام کی کیپٹل ٹاک کی ریکارڈنگ تھی، اس میں میں نے طاہر بزنجو صاحب کو بلایا ہوا تھا. انہوں نے کنفرم کیا کہ جی فیڈرل منسٹرز جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ عورتیں اور بچے رہا ہو گئے ہیں، لیکن میں تو ابھی تھانے سے آ رہا ہوں، کسی کو رہا نہیں کیا. ریکارڈنگ ختم ہوئی، میں واپس کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے میں خود چلا گیا وومن پولیس اسٹیشن. جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انلیگل امیگرینٹس ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر ویزے کے پاکستان میں زبردستی گھس آئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو ڈپورٹ کر رہی ہے. بچوں کو اور عورتوں کو گھسیٹ کے بس میں اس طرح پھینکا جا رہا تھا. اور وہ جو وومن پولیس اسٹیشن کی جو لیڈی پولیس اہلکار تھیں وہ زیادہ سختی نہیں برت رہی تھیں، لیکن جو مرد پولیس اہلکار تھے، خاص طور پہ ایک پولیس افسر ہے اشفاق وڑیچ، وہ وہاں پہ باقاعدہ بدتمیزی بھی کر رہا تھا، اور وہ لگ رہا تھا پورے آپریشن کا انچارج ہے وہ. تو وہ میں نے دیکھا کہ ٹھڈے مار رہے خواتین کو، تو میں نے اس کی فلم بنانی شروع کر دی. تو اس نے میرا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں. تو میں نے اس کو کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بدتمیزی شروع کر دی. اب اس نے پنجابی زبان بولنی شروع کر دی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ بلوچستان سے آئی ہوئی خواتین ہیں، اور یہ آدمی جو ہے یہ ادھر پنجابی زبان کی جو ناقابل بیان گالیاں ہیں یہ وہ سنا کے ان کو تو بتا رہا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو سوچتے ہیں ہمارے بارے میں وہ صحیح سوچتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار تم خدا کا خوف کرو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے ہو، تم چلے جاؤ، یہ کرو. خیر وہ بدتمیزی کرتا رہا میرے ساتھ. تو مجھے وہ ایک 12 سال کی بچی تھی، اس کو گھسیٹ کے لا رہے تھے، تو اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھاگ کے وہ میرے ساتھ چمٹ گئی، اور اس نے کہا میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا. میں نے پھر ان پولیس والوں کو یہ کہا کہ آپ نے عدالت میں کہا ہے کہ آپ نے ان کو رہا کر دیا ہے، یہ آپ بتائیں یہ رہا ہے؟ یہ رہا شدہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا ہم ان کو بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار بلوچستان کو دوسرا ملک ہے کیا؟ یہ ادھر ویزا لے کے آئیں گے؟ اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی کہ دوبارہ کوئی بلوچ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس سے پوچھ کے بغیر اگر آئے گا تو آپ اس کو ڈپورٹ کر دیں گے. تو یہ وہاں پہ باقاعدہ ایک لڑائی مار کٹائی ہو رہی تھی. یہ ساری بات میں نے کورٹ کو بتائی. پوری کی پوری اس کی جو ریاست ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. بظاہر تو کہنے کو وزیر اعظم صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن سب سے زیادہ جو زیادتی ہے وہ بھی بلوچستان کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور انہوں نے پرسوں رات کو اور کل رات کو جو بلوچستان کی خواتین کے ساتھ جو کیا ہے، اس کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب کو ایک خاتون وکیل نے اندر عدالت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا بلوچستان کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے کہ وہاں سے اگر عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اسلام آباد آ گئے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کر رہی ہے؟ کیا یہ انلیگل امیگرینٹس ہیں؟ اس سوال کا
چیف جسٹس صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جنرل ایوب خان زبردستی بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا, ہماری جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آج کل کے جو ریاستی ادارے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بلوچستان سے ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں اور وہ چیف جسٹس بھی ہیں, دے آر ڈوئنگ نتھنگ. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اور ان کے دکھ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, بلکہ وہ بلوچستان والوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جان چھڑاؤ ہم سے. ساری خواتین ان کی حراست میں ہیں. ابھی آئی جی صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں جھوٹ بول رہے تھے کہ جی وہ خواتین اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہ رہی تھی ہم ان کو بھیج رہے تھے. وہاں پر جو ایک 12 سال کی بچی تھی جس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں, تو میں نے وہ جو پولیس افسر تھے وہاں پہ ان کو کہا کہ یہ بچی ہے, میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں, میں اس کا گارڈین بن جاتا ہوں, آپ اس کو چھوڑ دیں اور میں اس کو اس کے گھر پہنچا دوں گا. آپ ان کو کوئٹہ لے کے جا رہے ہیں, یہ تو بچی جو ہے یہ تربت کی ہے, ایک اور بچی تھی وہ خزدار کی تھی. تو میں نے کہا تم ان کو کوئٹہ لے کے جا رہے ہو, کوئٹہ میں ان کو کوئی اور ایجنسی پکڑ لے گی تو ان کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا, اور پھر جو ہے وہ کوئی آ کے اس کورٹ کو نہیں بتائے گا کہ وہ بچیاں کدھر گئی ہیں, تو میں ان کو پہنچا دوں گا, آپ ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جی آپ اسلام آباد پولیس سے قیدی فرار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ مجھے کہا ایک پولیس افسر نے. میں نے کہا اچھا, عدالت میں تو تم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا ہے, مجھے تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حامد میر نے پولیس کی کسٹڈی سے قیدی کو فرار کرا دیا. تو پھر میں نے کہا اب ادھر بہت سے کیمرے ہیں تو میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں, میں نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی. تو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی اسلام آباد سے کوئی امید رکھتے ہیں. اور یہ جو آج عدالت میں پٹیشنر ہے بچی جو ہے سمی دین بلوچ, اس کے والد جو ہیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ, ان کو 2009 میں غائب کیا گیا. وہ ایک سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے. یہ اس وقت 12-13 سال کی تھی, یہ تب سے اسلام آباد آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں تب سے جانتا ہوں. یہ بار بار اسلام آباد آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ اس کو اسلام آباد سے کوئی امید ہے. یہ جب 2 سال پہلے عمران خان صاحب وزیر اعظم سے تب بھی آئی تھی, اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے. میں نے اس کو اس وقت بھی کہا تھا کہ بیٹا آپ پرائم منسٹر کو نہ ملیں, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ بڑی امید سے گئی تھی, واپس آئی تو کہتی ہے آپ انکل صحیح کہتے تھے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بلوچستان کی عورتیں اور بچے بار بار اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. ان کو فیڈریشن سے کوئی امید ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں اس ریاست کے جو ادارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کہ وفاق سے جو امید رکھنے والے بلوچ یہاں پہ آتے ہیں ان کو آپ اٹھا کے پہلے گرفتار کرتے ہیں اور پھر اٹھا کے آپ ان کو باہر پھینک دیتے ہیں کہ نکلو یہاں سے اسلام آباد سے, تم ہمارے سے پوچھے بغیر کیوں آئے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت حکمران ٹولہ ہے, یہ پاکستان کا نادان دوست ہے, اور نادان دوست جو ہوتا ہے وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ دشمن جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, آج کا حکمران ٹولہ انڈائریکٹلی ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے. اگر آپ بلوچستان سے سفر کر کے اسلام آباد آنے والی عورتوں اور بچوں کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے ڈپورٹ کرتے ہیں, واپس بھیجتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں.